نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے پاکستان، رمضان اور قرآن۔ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا کہ مثبت نکل رہے ہیں یا منفی نکل رہے ہیں۔ عدالت کے اندر بینچ بنا 9 ارکان کے اوپر مشتمل، 2 پر اپوزیشن نے، 2 پر حکومت نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ 2 کون سے تھے؟ جنہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ از خود نوٹس لیا جائے، تو اس کے بعد وہ بینچ سے الگ ہوئے اور اسی دن جو 7 رکنی بینچ تھا ان میں سے 2 نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ بینچ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو رہ گئے 5۔ تو 5 نے پھر جو فیصلہ دیا اس کے اندر پہلا جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ 3 اور 2 سے دیا جا رہا ہے۔ پھر بعد میں جو ہے نا، جب تفصیلی فیصلہ آیا تو اس کے اندر جو 2 تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو یہ فیصلہ تھا وہ جو 2 چلے گئے ہیں ان کی طرح تھا، یعنی ان کے ساتھ ہمارا فیصلہ اور اسی طرح سے اس کو شمار کیا جائے کہ یہ 3 اور 4 کا فیصلہ ہے۔ اگر انصاف کی بات ہو تو پھر وہ جو 2 جن کو جو ہے نا جن پر اعتراض کیا گیا تھا، جن کی وجہ سے یہ از خود نوٹس لیا گیا ہے، پھر ان کو بھی شمار کیا جانا چاہیے تھا۔ پھر تو یہ 5 اور 4 کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر ان 2 کو بھی شمار نہیں کیا جاتا ہے اور باقی 2 کو بھی شمار نہیں کیا جاتا ہے تو پھر یہ جو فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 اور 2 کا فیصلہ ہے، اور اس وقت جب یہ سنایا جا رہا تھا 3-2 کا، تو جو جج بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بعد میں تفصیلی اس کے اندر جو ہے نا اس کا اظہار کیا کہ یہ 4 اور 3 کا ہے، اس وقت انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حالانکہ اسی وقت ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ یہ جو لکھ رہے ہو یہ غلط لکھ رہے ہو، لیکن بلی جو ہے نا تیلی سے بہت بعد میں نکلی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ایک سائیڈ کے اوپر بھی بہت لوگ بہت کلیئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیف جسٹس اور اس کے ساتھ جو 3 ارکان والا ہے یہ بالکل 100% غلط کر رہے ہیں۔ پوری سپریم کورٹ ایک سائیڈ پر کھڑی ہے، پوری جو ہے نا PDM حکومت ایک سائیڈ پر کھڑی ہے، اور صحافیوں کی جو 80% تعداد ہے یا 90% تعداد ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو چیف جسٹس ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ اب کچھ صحافی، لیکن عوام کے اندر بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صحیح ہے، اور اب اگر قانون کے اندر دیکھا جائے کہ قانون کے اعتبار سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو یہ جو چیف جسٹس جو ہے نا کربلا کے میدان میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ پیچھے لوٹنا بھی ممکن نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے تو بھی جو ہے نا حکومت اس کی مخالف ہے۔ ان واضح جو اختلاف ہیں اس کی جو ہے نا وجوہات کیا ہے؟ یہ جو PDM ہے یا جو جج ہیں
ان کا انداز جو ہے نا یہ ایک ہوتا ہے صلح اور اصلاح والا، اور ایک ہوتا ہے انداز وکالت والا۔ اب وکالت کے اوپر جب بات آتی ہے نا تو پھر آدمی کو نہ دلیل سمجھ میں آتی ہے، نہ اکثریت سمجھ میں آتی ہے، اور نہ اس کو قانون سمجھ میں آتا ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ خالی جو ہے نا جس چیز کے ساتھ وہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے نا، اب طاقت کا جو توازن ہے اس کی بھی ایک بڑی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو طاقتور ہوتا ہے، ایک غریب آدمی سے کسی نواب نے پوچھا تھا، مشہور جو ہے نا یہ کہاوت ہے کہ اونٹ جو ہے نا یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خان صاحب کی مرضی ہے، اگر خان صاحب کہے گا تو اونٹ جو ہے نا انڈا دے گا، اگر خان صاحب کی مرضی ہے تو وہ اونٹ بچہ دے گا، اونٹ نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کے بنانے والے بھی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وکیل تھے، اور ہمارا جو مفکر پاکستان ہے علامہ اقبال وہ بھی وکیل تھے۔ علامہ اقبال نے پہلے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور یہ بھی کہا کہ میں بھی سومناتی ہوں، یہ سارے معاملات۔ لیکن جب جو ہے نا وکالت کا انداز پلٹ گیا اور تقسیم ہند کے اوپر بات آئی تو پھر وہ جو وکالت کا جو انداز بدل گیا، تو پھر مولانا حسین مدنی کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ابو لہبی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اب اس وقت یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ بن گیا کہ جو مسلم لیگی تھے وہ قادیانیوں کو تو مسلمان کہتے تھے، اور جو وزیر قانون بنے تھے جو پاکستان کے حامی تھے وہ ہندو تو اس کے لیے قابل برداشت تھا، لیکن جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کو جو ہے نا سب سے زیادہ خراب اور برے، غیر مسلم اور جو ہے نا کافر اور جو ہے نا غیر انسان اور آزادی کے مخالف، یہ سب چیزیں ان کو وہ نظر آ رہے تھے۔ تو جب سے پاکستان بنا ہے ہم اس رپڑے کے اندر اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، آج تک ان چیزوں سے ہم نکل نہیں سکے ہیں۔ آج میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس کے ساتھ سارے جج مل جائیں اور فل کورٹ ہو یا لارجر بینچ بن جائے، جو بھی یہ کورٹ کی اصطلاحات ہیں، جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے، جو حکومت کا مطالبہ ہے، اور پھر وہ فیصلہ دیں قانون کے مطابق کہ بھئی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ اب انتخابات کرانے کے لیے جو ہے نا مسلم لیگ بھی میدان میں اترے، پیپلز پارٹی بھی میدان میں اترے، اور عمران خان جو ہے نا جیت جائے اور 2/3 اکثریت سے جیت جائے، تو وہ رضا رومی، نجم سیٹھی، افتخار احمد اور شاہ زیب خانزادہ، انصار عباسی، یہ جتنے جو ہے نا وہ جمہوریت کے علمبردار اور ریاست کے وفادار، اور یہ جو اور اندر سے مسلم لیگ نون کے ساتھ جن کی ہمدردیاں ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ پہلے سے جو ہے نا یہ ایک اسکرپٹ تھا جو لکھا گیا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو ایسا لانا تھا۔ اچھا، اگر جو ہے نا ایسا نہ ہو، اس کے الٹ ہو، تو عدالت کے اندر جو ہے نا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو فوجی ہے نا یہ پیچھے سے چابی مار رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر عدلیہ کو خراب کر دیا۔ اگر پی ڈی ایم اور ان کی صلح نہیں ہوتی ہے، وہ یہ پیچھے سے وہ بیٹھے ہوئے صلح نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ اصلاح کے لیے جو ہے نا کوئی ایسا فرد ہے بھی نہیں۔ اگر فوج غیر جانبدار بنتی ہے اور یہ آپس میں لڑتے ہیں، تو جو جیتا ہے
وہ کریڈٹ اپنے مخالف کو، اپنے آپ کو جو جیتا ہے اس کا جو مخالف ہوتا ہے وہ اس کا سارا جو نا بلیم فوج کے اوپر لگا دیتے ہیں اور کچھ غلط بھی نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بچپن کے اندر ایک قصہ سنایا جاتا تھا کہ 2 بھائی تھے تو وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے. اب چھوٹا بھائی جو ہے نا جب پیچھے بیٹھتا تھا تو انہوں نے جو ہے نا ایک کھال باندھی ہوئی تھی اس کے اندر، اس کے دم کے ساتھ، اور اندر جو ہے نا لومڑی بیٹھی ہوئی تھی. اب وہ لومڑی کیا کرتی تھی کہ جب چھوٹا بھائی پیچھے بیٹھتا تھا تو وہ اس کو چونٹی لگا دیتی تھی یا کوئی جو ہے نا کانٹا لگا دیتی تھی، جس سے جو ہے نا گھوڑا اچھلنا شروع ہو جاتا تھا. پھر بڑا بھائی جو ہے نا اس کو تپڑ لگاتا کہ تم کیا کر رہے ہو. آخر میں وہ کہتے تھے کہ چلو آپ آگے بیٹھ جاؤ. جب چھوٹے بھائی کو بٹھا دیتا تھا تو پھر جو ہے نا لومڑی وہ حرکت نہیں کرتی تھی. اب نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بڑا بھائی جو ہے نا کہتا تھا کہ دیکھو ابھی تو گھوڑا صحیح چل رہا ہے. پھر جب وہ پیچھے بٹھا دیتا تھا پھر وہ جو لومڑی ہے وہ حرکت اسی طرح سے شروع کر دیتی تھی. آخر میں جو ہے نا اس کو مارتے مارتے آخر میں چھوٹے بھائی کو اس نے جان سے مار دیا. جب جان سے مار دیا تو وہ لومڑی نکل کے بھاگی. اس نے کہا کہ وہ بلا میں ہوں جو 2 بھائیوں کو میں لڑا رہی تھی. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں لڑا رہا ہے. شیطان کو اللہ نے باقاعدہ واضح طور پر وہ کیا ہے کہ شیطان تمہیں آپس میں انسانوں کو بھی لڑا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی لڑا رہا ہے، اپوزیشن اور حکومت کو بھی لڑا رہا ہے، صحافیوں کو بھی لڑا رہا ہے، میاں بیوی کو بھی لڑا رہا ہے، مولویوں کو بھی آپس میں لڑا رہا ہے. یہ جو لڑائی والا کام ہے یہ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے. اور شیطان کے لیے جو سب سے بڑی ایک وکالت وہ ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے. ایک وکالت یہ ہے جو موجودہ دور کی اصطلاح میں وکالت ہے. دیکھو جو جمہوریت کا نام ہے نا، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور عوام، یہ جو نا یہ جمہوریت کا ابھی یورپ نے نام بھی نہیں سنا تھا کہ جمہور کی اصطلاح مشہور تھی کہ جمہور کا مطلب یہ ہے. جمہور فقہا کا اب وہ تو یہ سمجھو کہ آج سے 1200-1300 سال پہلے کی جو نا یہ اصطلاح تھی. اب جمہور اور اقلیت کے اندر جو فرق ہے، یعنی دونوں کے اندر اگر بات یہ ہو کہ بھئی ہم نے اکثریت سے فیصلہ کرنا ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی کے جو ووٹ تھے اس کے اندر حضرت عثمان کے ووٹ زیادہ تھے تو فیصلہ حضرت عثمان کے حق میں ہو گیا. جب حضرت عثمان کے حق کے اندر فیصلہ ہو گیا تو علی نے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. علی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آج جو لوگ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت کے اندر وہ لوگ ہوں جو وکالت کا سسٹم وہ کرتے ہیں، وہ جو ہے نا اس جو صحابہ کرام کا جو سسٹم تھا وہ قرآن میں اللہ نے خود وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے جو امور ہیں وہ شورا سے طے ہوتے ہیں. وہ ایسے بھوکے تو تھے نہیں کہ اگر خلافت کے مسند پر نہیں بیٹھے تو یا نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا فضل الرحمان ہے کہ اس کی وہ جان نکلتی ہو. اب آج کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہیں جمہور عوام اور ایک ہی اشرافیہ. فوج کے اندر چند جرنیل ہوں گے جو اس کے اندر وہ انٹرسٹ رکھتے ہوں گے، بیوروکریسی کے اندر چند افراد ہوں گے جو انٹرسٹ رکھتے ہوں گے، سیاستدانوں کے اندر بھی بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو یہ انٹرسٹ رکھتے ہوں گے کہ جیت اور ہار میں کون جیتے. باقی تو وہ ایک پارٹی بیس کی بنیاد کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم جس کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی اسی کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی یہ جو پڑا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کولوا
قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو سیدھی بات کرو. تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تو تمہاری اعمال کی اصلاح کی جائے گی. اچھا، اگر موجودہ دور کے اندر ابھی یہ پاکستان جس صورتحال کے اندر ہے، اگر یہ اپوزیشن، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاستدان، صحافی سب کی اصلاح ہو جاتی ہے تو اس پہ لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یعنی جو طبقہ ہے جو معتبر ہے، جس کو سب مانتے ہیں، جبکہ باقی عوام تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے، ان کو جس طرف کوئی ہنکائے یا چھوڑے یا فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں. تو یہ جو مقتدر طبقہ ہے، جو ارباب اختیار ہے، جو ارباب اقتدار ہے، چاہے وہ عدلیہ ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ صحافی ہیں، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اگر ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور اچھے اقدامات کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، آج سے ایک انقلاب آ جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فوج کے اندر بھی ایک بیلنس والا نظام قائم کریں، عدلیہ کے اندر بھی ایک بیلنس والا نظام قائم کریں، جمہوریت کے سسٹم کے ذریعے سے بھی ایک بیلنس کا نظام قائم کریں. ہر چیز کے اندر نظام، سسٹم کے اندر جو ہے نا، سسٹم کے اندر خرابی نہیں ہوتی ہے، خرابی نیتوں میں ہوتی ہے. خرابی جو ہے نا وکالت کے ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے. حابیل اور قابیل کے اندر جو ہے نا، حابیل جو تھا اس نے کہا کہ میں بھی مار سکتا ہوں لیکن میں تمہیں ماروں گا نہیں، اور قابیل نے کیا قابیل نے اس کو مار دیا. اب اس وقت نہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور عمران خان، کوئی فتنہ، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی بھی نہیں تھا. نہ کوئی سسٹم تھا، نہ فوج تھا، نہ لڑانے والی کوئی لومڑی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن لڑے کہ نہیں لڑے، اور اپنے انٹرسٹ کے لیے، ایک کا انٹرسٹ خراب تھا تو اس نے دوسرے کو مار دیا. اب جن لوگوں کا قابیل کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، چاہے وہ صحافی میں ہے، چاہے وہ سیاستدانوں میں ہے، چاہے وہ ججوں میں ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوجیوں کے اندر ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی کے اندر ہے، جن کا کردار قابیل والا ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے یہ ایک جیتے اور ایک ہارے، اور اصلاح والی بات نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ اب اصلاح کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میاں بیوی اگر تمہیں یہ خوف ہو، وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، کہ ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی، یہ جدا ہو جائیں گے، ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو تشکیل دو ایک حکم کس کی طرف سے؟ شوہر کے خاندان سے، اور ایک حکم بیوی کے خاندان سے. وَإِن يُرِيدَا، اگر ان دونوں کا پروگرام صلح کا ہوگا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، تو اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کرے گا. ارادہ کس کا ہوگا؟ ارادہ میاں بیوی کا ہوگا. ارادہ کس کا ہوگا؟ یہ جو دو حکم ہیں، جو دو فیصلہ کرنے والے ہیں، اگر ان کا ارادہ ہوگا اور کس کا ارادہ ہوگا؟ میاں بیوی کا ارادہ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ صلح ہو جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی صلح نہیں چاہتے ہوں، اور وہ جو حاکم ہیں یہ بھی صلح کے لیے راضی نہ ہوں، بلکہ وہ انتشار چاہتے ہوں، تو کبھی صلح نہیں ہوگی. اب اس صلح کو کیا قرار دیا ہے؟ وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر اصلاح چاہتے ہوں تو ان میں موافقت پیدا ہو جائے گی. تو صلح اور اصلاح یہ سمجھو کہ یہ ایک ہی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مہدی کے لیے ایک رات کے اندر اس کی اصلاح کر لے گا، یہ بات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ماحول کو
کی اصلاح کر دے گا، ماحول کو موافق بنا دے گا، یہ بھی اپنی جگہ پر بات، یعنی دونوں مفہوم اس کے نکل سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی ذاتی اصلاح ہو، اور ایک اس کی یہ کہ ماحول کو اس کے لیے سازگار بنا دے. تو ایک رات کے اندر اگر حدیث کے اندر یہ خبر ہے کہ قوم بدل سکتی ہے، تو کیا یہ پاکستان ایک رات کے اندر نہیں بدل سکتا؟ اگر آج ہم یہ فیصلہ کریں تو اسی رمضان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. پہلی بات تبدیلی کے لیے کیا ہوگی؟ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، رمضان کے اندر 27ویں شب کو پاکستان بنا ہے. ایک فلسطینی ہے، اس نے خواب دیکھا کہ بھئی خلافت کا ٹائم بالکل قریب ہے. تو وہ اس کی تشریح کے اندر کہتا ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل کر لے گا. تو پاکستان کے اہداف کیا ہیں؟ پاکستان کے اہداف یہ ہیں کہ ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال، سایہ خدایا ذوالجلال. ترجمان ماضی کا ترجمان کیسے بنے گا؟ ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم قائم کیا تھا، پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی سپر طاقت بن گئی اس کی وجہ سے کہ 1924 تک مسلمان جو ہے نا وہ خلافت کے اوپر فائز رہے. اور یہ جو ہے نا تاریخ خلافت تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان بنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو ارباب اختیار ہیں، اگر یہ جو ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرنی ہے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صلح کرنا ہے. تو صلح کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ نسل در نسل لوگوں میں منتقل ہوتی ہے. اب جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، 3 طلاق، وہ سمجھتے کہ 3 طلاق کے بعد تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ قرآن بار بار کہتے ہیں کہ رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ایک جو روایتیں آ رہی ہے نا، صحابہ کرام کو اللہ نے کیا کہا کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے. علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. شروع کہاں سے کی آیت؟ احلت لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم، عورت کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنا تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی نفسوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ خیانت کر رہے تھے. اب نفسوں کے ساتھ کیا خیانت کر رہے تھے؟ یہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ پوری رمضان کے اندر بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے. اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ پورے رمضان کو تو چھوڑو، رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلے عشرے کے اندر مغفرت یا رحمت، دوسرے میں مغفرت، اور تیسرے کے اندر آگ سے نجات. اب یہ جو 3 عشرے ہیں، عشرہ 10 دن کو کہتے ہیں. پہلے جو 10 دن ہیں، پھر دوسرے 10 دن ہیں، پھر تیسرے دن. تو پہلے 10 دن کے اندر بھی بیوی کے ساتھ مباشرت جائز، دوسرے 10 دن میں بھی جائز، اور تیسرے 10 دن کے اندر بھی جائز. ہاں اگر تیسرے 10 دن کے اندر کوئی مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو وہاں پر وضاحت کی کہ تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر مباشرت مت کرو. اب اگر آپ اعتکاف کو بھی نکال دو، وہ آخری عشرے کو بھی نکال دو، اور پورے مہینے کے اندر جو ہے نا یہ کہو کہ رات کو جو ہے نا مباشرت کرنا جائز نہیں ہے، جس طریقے سے رمضان کے اندر لوگوں میں غلط فہمی تھی، اس طریقے سے طلاق کے مسئلے کے اوپر بھی
ایک عرصے سے بدا الاسلام غریباً فسیعود غریبا فتوبى للغرباء، لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس کو تو چھوڑو، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ روایات کے اندر کیا ہے کہ یہ ہڈیوں پر لکھا ہوتا، پتھر پر لکھا ہوتا، اور کس کے اوپر لکھا ہوتا تھا؟ پتھروں پر لکھا ہوتا تھا، مختلف ٹکڑوں پر لکھا ہوتا تھا۔ اگر آج جو ہے نا پتھر کو، پتے کو، ہڈی کو، اس کو جمع کر کے آپ وہ کرے تو اس کے اوپر کتاب کا اطلاق ہوگا؟ نبی علیہ السلام جب منگواتے ہیں نا حدیث کرتاس کے اندر کاغذ اور قلم، تو کاغذ ہوتا ہے، قرآن کے لیے جو ہے نا، قرآن کے لیے کاغذ، قرآن کے لیے ہڈی ہے، قرآن کے لیے پتے ہیں، قرآن کے لیے پتھر ہے۔ اب تورات اور انجیل اس سے بہت پرانی کتابیں تھی، وہ تو نہ ہڈی کے اوپر لکھے تھے، نہ پتھر پر، نہ وہ تو کتابیں تھی۔ افلاطون کی کتاب جو ہے نا وہ کتاب تھی، تورات تھی، اور انجیل تھی، لیکن قرآن کے لیے انہوں نے، تو اس کے لیے جو انہوں نے جو تعریف کے اندر غلطیاں کی ہیں، جو پڑھایا جاتا ہے غلط، پہلی بات تو یہ کہ بیٹھ جائیں سب مل کر، شیعہ سنی، ان پڑھا اور پڑھے لکھے لوگ، اور یہ واضح کریں کہ قرآن بالکل سالم ہے۔ مولوی پڑھاتا ہے اس پر بھی پابندی لگائیں، وضاحت کر دے کہ یہ غلط ہے، پڑھائیں بھلے، لیکن یہ تو واضح کر دے کہ یہ غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ پڑھائیں بے شک کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے علاج کے لیے لکھنا جائز ہے، لیکن یہ وضاحت کر دے کہ یہ جو ہے نا یہ انہوں نے گو کہا ہے۔ فتاوی شامیہ والے نے، فتاوی قاضی خان والوں نے، مفتی تقی عثمانی نے اگر پہلے اس کے اندر لکھا ہوا تھا، بعد میں توبہ کیے، مفتی سعید خان جس نے عمران خان کا نکاح پڑھا ہے، ایک دفعہ پڑھا ہے، 2 دفعہ پڑھا ہے، جو بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہوگا، لیکن حدیث یہ جو ریض الماس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا دفاع کیا ہے 2008 کے اندر کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا فتاوی قاضی خان کے اندر لکھا ہے، اور یہ بالکل اللہ نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا فِي قِرْطَاسٍ لَمَسُوهُ، اگر ہم اس کو کتابی شکل کے اندر نازل کرتے اور پھر یہ اس کو ہاتھ لگاتے پھر بھی کہتے کہ یہ جادو ہے، تو وہاں پر بھی کتاب کا ذکر ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علماء جو اتنے عرصے سے جو نا اس کتاب کو بگاڑنے میں لگے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمائے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک کوئی حسن علیاری ہے، بڑا جو نا لوگوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے کہ عربی اور فارسی اور اردو اور جو ہے نا سارے علماء وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ سے مراد قرآن نہیں ہے، اہل بیت، ائمہ اہل بیت ہیں۔ اگر ائمہ اہل بیت ہیں، حضرت علی مسجد میں جاتے ہوئے شہید ہو گئے، حضرت حسن کو آپ کہتے ہیں کہ زہر کھلا دیا، امام حسین کو کربلا کے اندر شہید کر دیا، وہ آخری امام ابھی تک نظروں سے غائب ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ ہر شیعہ جو ہے نماز کے اندر جب پڑھتا ہے نا تو وہ رکوع کے اندر بھی، سجود کے اندر بھی درود بھی پڑھتا ہے، اور عجل اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے کو جو ہے نا جلدی کر دے، لیکن ان کی دعائیں ہونے کے باوجود، ایران کی حکومت قائم ہونے کے باوجود ان کا وہ ابھی تک نہیں آ رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں جب تک وہ نہیں ہوں گے تو آئے گا بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن، نبی صاحب نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی جس کے اول میں میں ہوں، درمیان میں مہدی، آخر میں عیسیٰ۔ جب درمیان والا مہدی نہیں آئے گا تو آخر والا کیسے آئے گا؟ اب مغرب ایک ملک ہے جہاں اس ملک کا نام مغرب ہے، تو اس کے اندر ایک عربی مجنون قسم کا شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ مہدی اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، بولے وہ مہدی آخر زمان بعد میں آئے گا۔ تو جب یہ
پہلے نہیں آئیں گے. جب اول نہیں آئے گا تو آخر کہاں سے آئے گا؟ ایک بات. پھر مفتی رفیع عثمانی نے علامات قیامت اور نزول مسیح کے اندر لکھا ہے کہ یہی روایت لکھی ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہوتی جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی، آخر میں عیسیٰ. پھر اس کے ساتھ ایک اور روایت لکھی ہے کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد قحطانی امیر ہوں گے. یہ اصل روایت ہے. پھر اس کی وضاحت کرتے لکھا ہے کہ مہدی کے بعد جو قحطانی امیر ہوگا وہ مسکوب الاذنین، ان کے دونوں کانوں کے اندر سوراخ ہوں گے، اور 40 سال تک جو ہے نا وہ رہے گا. اس کا نام منصور ہوگا، یا منصور اس کا لقب ہوگا. پھر امت محمدیہ کے آخری امیر آئیں گے جس کے زمانے کے اندر پھر عیسیٰ اسلام کا نزول ہوگا. اب اصل حدیث کیا ہے کہ مہدی کے بعد قحطانی امیر ہوں گے. پھر اس کی وضاحت کے اندر کہ مہدی کے بعد قحطانی امیر 40 سال تک رہیں گے. قحطانی امیر مسکوب الاذنین، دونوں کانوں کے. ہمارے ایک بنوری ٹاؤن کے کسی عالم نے جو بنوری صاحب کا شاگرد ہے اس سے کہا کہ اس نے لکھا ہے کہ یہ جو قحطانی امیر ہے نا منصور، اس سے ملا عمر مراد ہے. بھائی پہلا مہدی تو آیا نہیں ہے تو منصور کہاں سے آئے گا؟ یہ جتنے بھی وہ ہیں نا ان کے جو ان کی جو ذہنیت ہے نا بیچاروں کی، یہ معذور ہیں. معذور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی میں کانفرنس کے اندر گیا تھا تو سنی شیعہ سب موجود تھے. ہمارے ایک محسن ہیں مفتی شیرازی صاحب، غلام علی شیرازی صاحب، اسی کی دعوت پہ میں گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ 2 بھائی تھے، تو بڑا بھائی جو تھا وہ چھوٹے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ وہ مالدار تھا کہ یار مجھ سے پیسے لے لو. تو چھوٹا بھائی جو ہے نا پیسے لینے کے لیے راضی نہیں تھا. تو بڑے بھائی نے کہا کہ یار آپ کون سے راستے سے جاؤ گے؟ جب اس سے کہا کہ میں اس راستے سے جاؤں گا تو بڑے بھائی نے چپ کے آگے پیسے رکھ دیے کہ چلو یہاں سے جاتے ہوئے راستے میں اٹھا لے گا کہ مجھ سے اگر نہیں لے رہے. تو اس نے بولا کہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ چلو میں آج اس طرح سے چلتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ اندھے کیسے چلتے ہیں. تو آنکھیں بند کر لی اور ایسے چلا گیا. بولا کہ میں نہیں اٹھا رہا تھا. تو اس نے میرا کہا کہ یار اس نے تو پورا ان کے لیے اتحاد کا سب چیزوں کا وہ بنا لیا، لیکن یہ جو نا انہوں نے خود کو اندھا بنایا ہوا ہے، تو اب وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کے اندر جو اعتکاف کا مسئلہ تھا اس کو اٹھا کر پورا روزے کے اندر اس کو غالب کر دیا، اس طریقے سے طلاق کے مسئلے کو پھیلا دیا. اگر ایک بات کو جو نا دیکھا جائے نا، مولوی تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا جب ایسی کوئی وہ آتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے اور کوس بھی مارتا ہے، بات بھی خارج کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ مولوی جو ہے نا یہ میرے ساتھ آپ اس کو مناظرے کے لیے یا مکالمے کے لیے یا اس کے لیے یہ بیٹھتے کیوں نہیں ہے؟ اتنے عرصے سے میں چیلنج کر رہا ہوں. ان کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا شیطان کی طرح کوس مارتا ہوا بھاگوں گا، نہیں تو مجھے جو ہے نا تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، جب تم عورت کو طلاق دینا چاہو تو ان کو عدت کے لیے طلاق دو. اب عدت کے لیے طلاق دینے کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ جیسے ایک آدمی اگر یہ کہے کہ یہ جو موبائل ہے اس کو آپ لے لو مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، دن کے لیے، یہ تو ٹھیک ہے. اب عدت کے لیے عورت کو چھوڑو تو طلاق تو ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ طلاق تو ایک منجمد چیز ہے، ایک روپے کی طرح چیز ہے. اگر ایک دفعہ خرچ کر دی تو اگر 1 خرچ کی تو ہمیشہ کے لیے، 2 خرچ کر دی تو ہمیشہ کے لیے، 3 خرچ کر دی تو ہمیشہ کے لیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک خاص وقت کے لیے آپ اس کو خرچ کرو. یہ ان کے ذہن کے اندر یہ کہ 1 طلاق دے دی اور 2 طلاق جیب پہ پڑی ہوئی ہیں. اب عورت نے جو ہے نا کسی اور جگہ شادی کر لی،
عدت کے بعد پھر وہاں سے اگر اس کو طلاق مل گئی دوبارہ جو ہے نا جو پہلا آدمی اسے شادی کرتا ہے تو اس پر ان کی بحث ہے کہ وہ 2 طلاق کا مالک ہوگا یا نئے سرے سے 3 طلاق کا مالک ہوگا۔ اگر اس عورت کو 10 آدمیوں نے ایک طلاق دے کے دوسری جگہ شادی کی تو یہ 10 آدمی ہے، یہ بھی ان کے بھی جیب پہ جو ہے 2 طلاق کے یہ بھی مالک ہوں گے۔ عجیب قسم کی جو ہے نا کوئی یعنی کسی طرح ان کی منطق بنتی ہی نہیں ہے۔ اب عربی قرآن تو عربی کے اندر ہے، مولوی کی زبان میں تو نہیں ہے، اور اللہ نے جان بوجھ کر عربی زبان کے اندر کھلی عربی زبان میں اترے۔ اللہ نے کیا کہا ہے، طلاق کا مطلب یہ ہے چھوڑنا۔ اگر تم چھوڑنا چاہتے ہو، ایک تو یہ نا کہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی دوستی ہے چھوڑنی ہے تو بس ایک دن ختم کر دی، ایک یہ کہ نہیں، ختم کرنے کے لیے ہم ایک ٹائم ورک رکھ لیتے ہیں کہ بھئی 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے 10 دن ہے 5 دن ہے، ایک وقت تک کے لیے ہم دوستی چھوڑ دیتے، اگر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو دوستی ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ نے کہا کہ تم اگر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو تو عدت کے لیے چھوڑو۔ عدت کے لیے چھوڑنے کا پھر تصور بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مولوی والا طلاق ہے نا تو سورہ طلاق کے اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے جو محدث الاثر تھے اور واقعتاً بڑے عالم تھے، وفاق المدارس کے بھی بڑے عالم تھے، تقی عثمانی کے بھی استاد ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں۔ یہ جو مولانا منظور مینگل ہے نا، اس کے بھی استاد ہیں۔ کل میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو اونٹنی جو گابن ہوتی ہے اس کی آواز ایسی نکلتی ہے جیسے وہ مفتی عزیز الرحمان جو ہے نا، یہ اگر صابر شاکر کو بولتا ہے کہ گابن ہونے کی جو ہے آواز نکالو، پتہ نہیں یہ کیا حرکت ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا ہے، میں جان بوجھ کر تھوڑا سا اس کو سوئی چھبو رہا ہوں تاکہ اس کے اندر غیرت آئے اور یہ قرآن کے اوپر بات کرے۔ سارا دن یہ بکواس اور ہنسانے کے اوپر لگا رہتا ہے، اگر اس کے اندر کچھ ضمیر ہے، اس کا ضمیر مر نہیں گیا ہے فاعلیت سے اور مفعولیت سے، تو یہ اس کے اوپر بات کرے گا۔ بات کیا کرنی ہے کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ عدت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عدت الرجال ہے اور ایک عدت النساء ہے۔ ایک عورت کی عدت ہے اور ایک مرد کی عدت ہے۔ مرد کی عدت کیا ہے کہ جو عورت کے پاکی کا زمانہ ہوتا ہے اس میں مرد طلاق دیتا ہے، اور عورت کی عدت کیا ہے، جو اس کی حیض ہوتی ہے وہ عورت کی عدت ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ طلقوہن لعدتکم، اگر لعدتکم ہوتا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ حنفی مسلک کے مطابق طور کے اندر طلاق دینے کا وہ ہے۔ یہاں پر تو لعدتہن، ان کو ان کی عدت میں طلاق دو، تو اس کا مطلب کیا بنے گا کہ ان کو حیض میں طلاق دو، حیض میں چھوڑ دو۔ اب حیض میں چھوڑنے کا تو تصور ہو نہیں سکتا ہے، چونکہ جو زیادہ بک بک کرتا ہے، یہ باقی لوگ تو ایسے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اس طرح سے اس کے اندر نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو اس کو تھوڑا چیلنج کیا جائے تاکہ اپنی جگہ کے اوپر آئے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مفسر بھی ہے، لغت کا امام بھی ہے، اور پتہ نہیں سب کو کیا سمجھتا ہے، خود کو جو ہے نا ہر چیز کا جو ہے نا ہر فن مولا سمجھتا ہے۔ مجھے تو اس دن جو ہے نا پتہ چل گیا جب مولانا مفتی نعیم صاحب کا تھوڑا مجھے وہ اچھا لگا، جب اس نے کہا کہ مفتی نعیم صاحب کے انتقال کے بعد کہا کہ میں پڑھاتا کہاں تھا، مولانا سلیم اللہ خان کے مدرسے میں، اور مفتی نعیم کے پاس گیا، مفتی نعیم کو کہا کہ بھئی آپ مجھے خرچہ دو تاکہ میں 1 سال تک کے لیے دارالعلوم دیوبند میں جاؤں اور وہاں جو ہے نا میں وہ کروں، برکت حاصل کروں۔ اب وہاں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی بھیک مانگتا ہو تو یہ اچھا لگتا ہے، لیکن مفتی نعیم نے اس کو کہا کہ بھئی 1 سال کے لیے آپ کے گھر کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، 1 سال کے آنے جانے کا بھی اور وہاں رہنے کا بھی سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور خالی کس کے لیے کہ وہاں سے مجھے تبرک حاصل ہو۔ بھئی تمہیں وہاں سے تبرک حاصل ہوگا یا اس کے لیے چندے توڑے پڑ جائیں گے کہ تم جو ہے نا وہاں سے بھی تمہیں فضیلت ملی ہے۔ وہ جو
فاروق کیا تھا اس کو کیوں چھوڑا؟ پتہ تھا کہ یہ یہاں تو تنخواہ ملے گی، دوسری جگہ پر جو ہے نا خوب یہ وہ ملیں گے، پھر باڈی گارڈ بھی ساتھ میں ہوں گے، پھر جو ہے نا آدمی بڑا بنے گا، جتنا بکو گے اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو اہمیت بھی ملے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح علمی باتیں ہیں ان کو جو ہے نا جب تک کوئی نہیں کھولے گا اس وقت تک ہم ان کو کیا کریں گے؟ ذلیل کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پاک مردوں کا بھی ذکر ہے، پاک عورتوں کا بھی ہے، خبیث مردوں کا بھی ہے اور خبیث عورتوں کا بھی ہے۔ اور خبیث اور پاک انسان علم کی بنیاد پر بھی بنتا ہے، اعتقاد کی بنیاد پر بھی بنتا ہے، عمل اور کردار کی بنیاد پر بھی بنتا ہے۔ اور جب انسان کا جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، اگر ایک عالم جو ہے نا ٹھیک بن جاتا ہے تو اسے عالم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک عالم بگڑتا ہے تو وہ پورے عالم کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہو، وہ اپنی صلاحیت کو صحیح نہیں استعمال کرتا ہو، اور تو پھر جا کے جو ہے نا اس سے جو ہے نا خبث نکلے گا، اس سے خباثت نکلے گی۔ وہ جو یہ جو علامہ خادم حسین رضوی والے ہیں نا، یہ وہ گردان سناتے ہیں نا، تو خبیث کی بھی پوری گردان بڑھتی ہے اور طیب کی بھی پوری گردان جو ہے نا نکلتی ہے۔ ایک ایک چیز کی جو ہے نا گردان ہے عربی کے اندر، تو ایک لفظ سے جو ہے نا آپ کتنے افعال نکالو، آسمان نکالو، نکلتے ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولوی بھی اپنی جگہ پر آ جائیں، یہ جو ہے نا یہ لطیفہ بازی اور مذاق اور یہ ان چیزوں سے نکل کے آ جائیں، کیونکہ بہت ہو چکا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا سوائے اس کے کہ تم اپنا جو ہے نا پیٹ بھرنے کے لیے ایک کارخانے اور وہ بنا لو گے۔ وہ نہیں شاکر شجاع آبادی، وہ کہتے ہیں کہ جو مسجد ہے اس میں مخلص نمازی ہیں وہ بیت اللہ ہیں، اور جو ہے نا یہ مولویوں کی جو ہے نا تجارت کی منڈیاں ہیں ان کو گرا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کے اوپر جو ہے نا انصاف کا جھنڈا وہ لہراتا ہے، اور نیچے جو ہے نا انصاف بکتا ہے۔ ان عدالتوں کو بمائے عملہ کے گرا دو۔ تو مولویوں کا بھی مزہ نہیں ہے، عدالت کا بھی مزہ نہیں ہے، فوج کا بھی مزہ نہیں ہے۔ آج تک یہ جتنی جو ہے نا یہ کارروائیاں ہیں، اس کے اندر جو فوج کے مخصوص چند افراد، یہ نہیں کہ سب، اب طاقت کا استعمال جو ہے نا، میں پاگل ہوں کہ میں جا کے جو ہے نا ایسی باتیں گفتگو کرو کہ دوسرے دن اٹھا کے جو ہے نا اتنا غائب کر دیا جائے کہ پتہ نہیں ہے کہ لاش بھی پھر ملے کہ نہیں ملے۔ لیکن انسان کے اندر یہ عمران خان کہتا ہے کہ بھئی خوف کو نکالو۔ خوف کو نکالنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز میں جو ہے نا آدمی کتنا بے خوف ہو سکتا ہے، خالی نماز میں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو درمیان کی نماز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اور سوار ہوتے ہوئے بھی، جس میں نہ رکوع نہ سجدہ، جب جو ہے نا پھر اپنی امن کی پوزیشن میں آؤ تو پھر جس طریقے سے سکھایا گیا ہے اس طریقے سے نماز پڑھو، رکوع سجود، اور یہ جو جس طرح کے اس کے اندر تلاوت ہے، جو اس کے اندر اذکار ہیں، جو آخری قاعدے تک رکعتیں ہیں، جس طرح سے وہ پوری اس طرح سے پڑھو۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ لوگوں کو کہہ رہے کہ خوف کو نکالو۔ بشرا بیگم کی جو ہے نا بہت بڑی مطلب ایک قربانی ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اگر شہید بھی ہو جاؤ نا تو مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی بشرا بیوی کو کیا ہے، وہ تو پھر جو ہے نا اپنے شوہر کے پاس جائے گی، بچے بھی ہے، شوہر بھی ہے، اس کو کیا مشکلات ہیں؟ ایک جو تمہارے بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ مشکلات نہیں ہے۔ تو آپ ان جوانوں کو ادھر لے کے آؤ، پھر آپ دیکھو کہ
آپ کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ خوف کو نکالو، خوف کو نکالو. خوف انسان جو ہے نا، انسان کے اندر جو خوف ہے یہ طبعی چیز ہے. جو کہتے ہیں کہ میں نہیں ڈرتا ہوں، ان کے ڈرنے کا جو انداز ہے وہ بالکل کس والا ہے؟ اس کا علی وزیر ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں ڈرتا ہوں. بھائی جو تقریر تم نے پشتوں میں کی تھی دوبارہ کر کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ڈرا. اگر 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 موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نبوت بھی دے دی، معجزات بھی دے دیے، پھر بھی وہ ڈرتا ہے. چلو فرعون کے پاس تو اس سے قتل کیا تھا، اس وجہ سے ڈر رہا تھا. وہ جو عصا تھا نا، اس سے بولے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے بولے کہ یہ عصا ہے، اس سے میں یہ کام کرتا ہوں. بولے کہ پھینکو. جب پھینکا تو وہ سام بن گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگنے لگا. اللہ نے کہا کہ نہیں ڈرو مت، پکڑو. پھر جب اس کو پکڑ لیا تو پھر جا کے یہ کر کے بھی دکھایا کہ دیکھو میری اتنی طاقت ہے، لیکن پھر بھی ڈر رہا تھا. تو یہ چیز جو ہے نا کہ یا تبلیغی جماعت والے یہ محنت کریں کہ جب جو ہے نا ہم خوف کو نکالیں گے تو ہم آگے بات کریں گے. یہ بات یہ ممکن نہیں ہے. خوف ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بولو گے خوف نکل جائے گا اور جو ہے نا بے خوف ہو جاؤں گا. بھائی آپ کی طبی عمر اگر پوری ہے، ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے نا بعض اوقات، وہ خودکشی کر لیتا ہے. جب آدمی چکی کے اندر بند ہوتا ہے نا، جیل کے اندر، تو اس کو نعرے کی اجازت بھی نہیں ہوتی کہ نعرے سے کہیں خودکشی نہیں کر لے. تو اتنا بڑا تم نے قوم کو اٹھا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو حالات ہیں، اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے، صلح کی ضرورت ہے. اگر ہم بیٹھ جائیں، مجھے تو یقین جو نا ایک دن جو نا یہ دے دیں، مجھے بلا لیں، قرآن کے اوپر بھی امت کا اتفاق ہو جائے گا. امی بھی سمجھیں گے، علماء بھی سمجھیں گے، مفتی بھی سمجھیں گے، ڈاکٹر بھی سمجھیں گے، لیکچرار بھی سمجھیں گے، پروفیسر بھی سمجھیں گے، ان پڑھ بھی سمجھیں گے، اور قرآن اتنا جو ہے نا واضح ہے، اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا. فوجی بھی سمجھے گا، عدالت بھی سمجھے گا، اور بیوروکریسی والے بھی سمجھیں گے، اور سیاستدان بھی سمجھیں گے، اور ہر پارٹی والے سمجھیں گے. کسی کو اسے بالکل بھی ایک حرف کا، ایک زبر زیر اور نیچے اونچے کا کسی مفہوم سے کسی بات پر اختلاف نہیں ہوگا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. ہمیں آپ موقع دو اور آپ بیٹھ جاؤ کہ ہم آپ کو کیسے جو ہے نا ایک ساتھ نہیں بٹھاتے. اب مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہو کہ عمران خان اور نواز شریف کو ساتھ بٹھاؤ گے، بھائی ان کے انٹرسٹ الگ الگ ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، اس کو اگر تم یہ کہو کہ پوری ریاست ایک سائڈ پر تھی، بےنظیر بھٹو کے ساتھ جب MRD میں تھا، ہم نے ساتھ دیا. ہم نے کہا کہ نہیں، بس تم جمہوریت کی بات کر رہے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پارٹی کا میں نے کبھی نہ رکن بنا ہوں، نہ میں نے اس کے لیے، لیکن ووٹ دیا ہے میں نے. اور اب بھی اگر کوئی یعنی اگر مجھے اختلاف بھی ہو اور مجھے پتہ چلے کہ دوسروں کے مقابلے میں یہ اچھا ہے، پھر بھی میں ووٹ دے دوں گا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. اور جو یہ عمران خان والے اس کو اتنی بڑی گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جتنی قربانیاں ہیں، عمران خان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. جمہوریت کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے اچھے اس کی جو ہے نا وہ ہے. وہ آپ اس کا پیچھے ریکارڈ دیں گے، یہ طالبان کے حق کے لیے یہ بولتا تھا، امریکہ کے خلاف یہ بولتا تھا. عمران خان نے تو پرویز مشرف کو بھی ریفرینڈم کے اندر ووٹ دے دیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا جب فضل الرحمان جو ہے نا آیا، تو فضل الرحمان کے پیچھے یہ چھپ رہا تھا نا امریکہ کے خلاف. وہ شجاع الملک اور گل نصیب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضل الرحمان کو خراب کیا ہوا تھا مشال خان کے کیس کے اندر. اس کے بعد جو ہے نا اسی کے دھرنے کے اندر یہ لوگ کہتے تھے کہ ملالہ یوسفزئی اور عمران خان پاکستانی قوم کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ حضرت علی سے کسی نے کہا
کہ حضرت عمر اور ابو بکر اور عثمان کا زمانہ تو بہت امن والا تھا، آپ کے زمانے کے اندر ہم نے امن نہیں دیکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو. تو یہ جو ہے نا، یہ آج اگر صلح کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے، اس کا انٹرسٹ صحیح جگہ پر آ جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا ابھی اقتدار کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقین جانو کہ یہ اقتدار لینا تو ایسا ہے کہ جیسے وہ جو مدرسے کے طالب علم ہے نا، وہ پہلے کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے نکلتے تھے سالن اور روٹی جمع کرنے کے لیے، چھوٹے بچوں کو بھیجتے تھے. اب روزانہ جو ہے نا اتنا وہ اکٹھا کرتے تھے کہ جس سے ان کا اپنا گزرا اوقات ہو جاتا تھا. تو اس کے لیے کون تیار ہوگا کہ یار میں جاؤں گا بھیک مانگنے کے لیے؟ کسی طالب علم کو اگر جو ہے نا بٹھایا جائے کہ نہیں آپ مت جاؤ، تو وہ خود اس کے لیے لڑے گا. آج ہمارے اقتدار کا تو یہ حال ہے، یہ سودی قرضے ہیں، باہر سے بھیک مانگنا ہے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. یہ تو اتنی بڑی دلالی ہے، اس دلالی کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. لیکن اگر جو ہے نا ہم آپس میں مل بیٹھ کر ایک اچھا انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ باہر کے قرضوں سے بھی جان چھوٹے گی ایک. اور دوسرا کیا ہے کہ اندرونی معاملے کے اندر جو ہمارے اوپر جو ہے نا یہ وہ ہو رہا ہے، اتنے لوگ اچھے ہیں، جب ہم ان کو جو ہے نا ایک راستہ دیں گے نا اچھے لوگوں کو، تو یہ مولوی، یہ فرقہ واریت، یہ جو ہے نا یہ جو وکالت کا سسٹم ہے، غلط وکالت کا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی. اور اس کے لیے میں آج اسپیشل میں نے وہ اس لیے کیا کہ آنے والے کل کے اندر دیکھو، لیبیا کے اندر جب حالات ٹھیک تھے تو لوگوں کا گیس، بجلی، ان کی تعلیم، کوئی بے گھر نہیں تھا، سب چیزیں فری ہوتی تھی. ان کو سودی بغیر سود کی قرضہ ملتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ ان کو کسی نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیے. احتجاج شروع کرنے کے بعد جو ہے نا یورپ نے اس کے اوپر نیٹو نے حملہ کیا. حملہ تو پھر یہ قذافی جو ہے نا اپنے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا. وہ بیچارہ جو ہے نا معافیا مانگ رہا تھا کہ بھئی مجھے جو ہے نا غلط مار رہے ہو، اللہ بھی یہ حکم نہیں دیتا ہے تشدد کرے. انہوں نے گولیاں مار کر آج لیبیا والے روتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ایسے جگہ پر اس ملک کو پہنچا رہے ہو کہ خدا نہ خواستہ کہ نہ فوج رہے گی، نہ عدلیہ رہے گا، نہ جو ہے نا یہ آپ کا پارلیمنٹ رہے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. یہی وہ جنرل ضیاء الحق تھا جو کہتا تھا کہ آئین جو ہے نا یہ تو ایک کتاب ہے. یہی عدلیہ تھی جس نے پرویز مشرف کو 3 سال کے لیے جو ہے نا قانون سازی کی بھی اجازت دے دی. اس کے بعد بھی اس عدلیہ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم یہ کہتے، ہم اس پر خوش ہیں کہ یہ حالات بن گئے ہیں نا. یقین جانو ہم تو اس کے لیے گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ جو کمزور ہو اس کو تھوڑا سپورٹ کرو تاکہ جو ہے نا یہ آپس میں ان کی سینگ اڑ جائیں اور پھر جو ہے نا یہ اصلاح کی طرف آ جائیں. اگر آج یہ ایسی اصلاح کرتے ہیں کہ آئندہ انہوں نے ٹھیک چلنا ہے اور ویسے چلنا ہے جیسے 75 سال سے، تو ان کا اسے بگڑنا ہی اچھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس بگاڑ سے تم اصلاح کا فائدہ اٹھاؤ. وآخر دعوانا